يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف چل رہی ہے، 13ویں پارے کا آغاز ہے، آیت نمبر 53۔ ہم نے کل کا جو سورہ یوسف کا حصہ تھا اس میں دیکھا کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈالا، آگے کیسے انہیں کنویں سے ایک قافلے والوں نے اٹھایا، مصر میں لے کے گئے، مصر میں عزیز مصر کے ہاتھ انہیں بیچ دیا گیا۔ جب جوانی کی عمر میں پہنچے تو جو عزیز مصر کی بیوی تھی زلیخا، اس نے انہیں گناہ کی دعوت دی، جیل میں ڈال دیے گئے۔ اور اس کے بعد کس طرح سے جو وہاں پہ جو عزیز مصر جو بادشاہ تھا مصر کا، اس نے خواب دیکھا کہ 7 پتلی گائیں ہیں اور 7 موٹی گائیں ہیں، 7 پتلی گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں۔ تو جب اس نے اپنے وزراء سے ان سے پوچھا اس خواب کی تعبیر، تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ جو ایک شخص جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا جیل کے اندر، اس نے یوسف علیہ السلام سے جو ہے نا اس کی جب تعبیر پوچھی، تو یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بیان کی۔ تعبیر بیان کرنے کے بعد جب بادشاہ تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو بلانا چاہا، تو یوسف علیہ السلام نے آنے سے انکار کر دیا کہ جب تک کہ میری جو میرے پہ الزام ہے تب تک وہ صاف نہ ہو جائے تب تک میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ تو یہاں سے اب آغاز ہو رہا ہے 13ویں پارے کا آغاز سے۔ یوسف علیہ السلام اب بری ذمہ ہو کر بالکل کلین چٹ ملنے کے بعد جیل سے باہر جب نکلے تو کہنے لگے وما ابرئ نفسی، میں بری نہیں کرتا اپنے نفس کو، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا کہ میں نے اپنے آپ کو بچا لیا، یعنی کہ میں بہت پاکیزہ ہوں، میں نے اپنے آپ کو زلیخا کے جال سے بچا لیا، میں اپنے آپ کو قطعاً بری نہیں کرتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، میرا جو نفس تھا وہ مجھے برائی کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ جو پورا زلیخا اور یوسف علیہ السلام کا جو آپ کے ذہن میں واقعہ ہوگا، پورا جو مس ایڈونچر تھا، بسو الا ما رحم ربی، لیکن میرے پہ میرے رب نے رحم کیا، ان ربی غفور الرحیم، میرا رب بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ کمال تواضع ہے، کمال تواضع اور ہمبلنس یوسف علیہ السلام کی۔ بظاہر تو یوسف علیہ السلام ہی نے اپنے آپ کو بچایا نا، لیکن اپنی نیکی کو انہوں نے اپنا اس کا کریڈٹ نہیں لیا۔ انہوں نے کہا مجھے جو بچایا اللہ کی توفیق سے، مجھے جو ہے نا میں اس گناہ سے بچا، میں قریب تھا کہ اس گناہ کے اندر انوالو ہو جاتا، اللہ نے مجھے بچایا اس گناہ سے۔ تو اس سے سب سے بڑا سبق یہی ملتا ہے کہ جب بھی کوئی خیر کا کام ہو نا، کوئی توفیق نیک کام کی ملے، یہ گناہ کو چھوڑنے کی اللہ توفیق دے دیں، تو اس میں اپنی بڑائی بیان نہ کریں، اپنی برائی نہ بیان کریں، اللہ کے آگے جھک جائیں کہ یہ اللہ کی محض توفیق صحیح ہے۔ چھوٹی نیکی کی توفیق ملے، بڑی نیکی کی توفیق ملے، جس درجے کی بھی ہو، تو اللہ کی طرف لوٹائیں۔ اور ایک چیز مزید یہ کہ نفس کی 3 طرح کی نا ٹائپس ہوتی ہیں۔ نفس کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتا ہے شیطان کی جاب ڈسکرپشن تو کلیئر ہے۔ ایک اس کے ساتھ جو انسان کے اندر ان بلٹ ایک اللہ نے چیز بنائی ہوئی، ایک فیچر بنایا ہوا ہے ہیومن باڈی کے اندر، جس کو نفس کہا جاتا ہے۔ نفس شیطان بھی گناہوں کی طرف بلاتا ہے، اور یہ جو اندر ایک نفس ہوتا ہے یہ بھی انسانوں کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے، اس کو بھی ٹیم کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو نفس اندر سے جو گناہوں کی پکار اٹھتی ہے، جو انٹرنزک پریشر ہوتا ہے گناہوں کا، وہ نفس کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو ایکسٹرنزک پریشر ہوتا ہے گناہوں کی طرف سے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو اندر کا نفس ہوتا ہے اس کی 3 طرح کی نا اقسام ہوتی ہیں، ڈیپینڈ کہ آپ نے اس کے اوپر کتنی محنت کی ہے۔ سب سے پہلا جو نفس جو بائی ڈیفالٹ ہے، بائی ڈیفالٹ جو نفس ہے اس کو کہتے ہیں نفس امارہ، جو یہاں پہ امارہ کا ورڈ آ رہا ہے، یعنی جو گناہوں کی طرف دعوت دیتا ہے، جو انسان کو فورس کرتا ہے کہ وہ گناہوں کی طرف بڑھے، زنا، بد نظری اور باقی سارے گناہ جو بھی ہیں۔ جب انسان اپنے اس نفس کے اوپر محنت کرتا ہے تو نفس کے جو درجہ اس کے اندر ترقی ہوتی ہے تو دوسرے لیول تک نفس پہنچتا ہے، اس نفس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ ڈیفالٹ پوزیشن کیا؟ نفس امارہ، کہ انسان کے اندر ایک گناہوں کی فطری طور پہ اٹریکشن ہے۔
دوسرے درجے میں جو نفس کے اوپر جب انسان محنت کرنا شروع کرتا ہے تو وہ نفس کی جو سٹیٹس اس کو حاصل ہوتا ہے اس کو قرآن کہتا ہے نفس لوامہ. لوامہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر نہ ریگریٹ ہونا، ملامت کرنا، ملامت. تو اس سٹیج کے اوپر جب یہ سیکنڈ فیز کے اوپر نفس پہنچتا ہے تو انسان کا جو نفس ہے وہ اس کو گناہوں کے اوپر ملامت کرتا ہے. ریگریٹ فیلنگ ہوتی ہے انسان کو کہ میں نے برا کام کیا. جب انسان اس نفس سے لوامہ کے اوپر مزید محنت کرتا ہے تو یہ تیسرے درجے کے اوپر جاتا ہے، ٹاپ کے اوپر، جو نفس کی جو سب سے چوٹی کی اور بہترین قسم ہے وہ ہے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ جو سورہ فجر کے اندر آئے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو گناہوں کی طلب نہیں ہوتی، لیکن یہ شریعت کے مطابق اس کا بالکل مزاج ڈھل چکا ہوتا ہے. یعنی اس کو نماز پڑھنے کے اندر نہ کوئی بوجھ نہیں محسوس ہوتا، ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی اس کو، اس میں قلبی تسکین آتی ہے. نماز چھوٹ جائے تو تکلیف ہوتی ہے، نماز پڑھنا آسان ہو جاتی ہے. گویا جو بھی نیکی کا کام کی طرف بڑھتا ہے وہ نیکی کا کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، شریعت کو فالو کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور شریعت کا ٹوٹنا اس کے اوپر ایک پہاڑ کی مانند ہوتا ہے کہ کوئی اگر انسان سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے، حکم ہو جائے، ٹوٹ جائے تو گویا اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی پہاڑ ہے جو میرے سر پہ ٹوٹ چکا ہے. تو اس کی ایکسپلینیشن احادیث کے اندر بھی آتی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور انہیں یہ گناہ صرف اتنا ہی بادر کرتا ہے جیسے ایک ناک کے اوپر ایک مکھی آ کے بیٹھی اور اس نے ہلکے سے ہاتھ کے اشارہ کیا اور وہ مکھی اڑ کے چلی گئی. اتنا اس کو جو ہے نا اس کے اوپر ریگریٹ ہوتا ہے، یا اتنی ہی ڈونٹ ایکچولی بادرز. لیکن اس کے مقابلے میں دوسری طرح کے لوگ یہ جو نفس مطمئنہ والے ہیں، جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی نافرمانی اللہ کی ہو جائے تو گویا ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ان کے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، اتنا ان کو ریگریٹ ہوتا ہے. تو یہ ریگریٹ جو ہونا نا گناہ کے اوپر، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہاں، آپ نے سنا ہوگا جی شیطان رمضان میں تو بند ہوتا ہے، تو پھر بھی گناہ تو نہیں رکتے نا، گناہ تو چلتے رہتے ہیں. ہاں، اس کو والیوم کم ہو جاتا ہوگا، کوانٹٹی کم ہو جاتی ہے، کہ گناہ تو چل رہے ہوتے ہیں. تو اس کی ریزن ہی یہ ہے کہ شیطان تو بند ہے، ہمارا نفس تو کھلا ہوا ہے نا. شیطان نے 11 مہینے ٹریننگ دی ہے ہمارے اس نفس کو. اب 1 مہینے وہ ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے شیطان کی طرف سے. تو نفس تو اندر موجود ہے نا، جو ایک ڈیفالٹ پوزیشن ہے وہ ہے ہی گناہوں کی طرف انسان جو مائل ہوتا ہے. تو اس نفس کے اوپر محنت کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نے ورڈ یوز کیا محنت کریں گے تو دوسرے درجے، پھر تیسرے چوٹی کے درجے پہ پہنچے گا. نفس کے اوپر محنت کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر کے ذریعے سے. نفس کے اوپر کیسے محنت ہوتی ہے؟ دین سیکھنے سے، قرآن کے ذریعے سے. قرآن سب سے بہترین ذریعہ ہے اپنے نفس کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کا، کیونکہ قرآن الذکر سب سے بڑا ذکر ہے. موت کو کثرت سے یاد کرنا، یہ نبی علیہ السلام نے چیزیں بیان کی. موت کو کثرت سے یاد کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا، اس میں وقت گزارنا، لوگوں کو دین کی دعوت دینا، یہ سارے میڈیمز ہیں جس سے انسان کا نفس ایلیویٹ ہوتا ہے اوپر کی طرف. تو یوسف علیہ السلام یہی کہہ رہے کہ میرا جو نفس تھا وہ تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہا تھا، میرے اللہ نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا کہ میں زلیخا کے جال میں نہیں آیا، حالانکہ مکمل اپرچونٹی تھی گناہ کے اندر انوالو ہونے کی. وقال الملک، اب وہ جو بادشاہ تھا عزیز مصر، عزیز مصر کا مطلب ہے جو اس ٹائم پہ مصر کا ٹاپ لیڈر تھا، وہ کہنے لگا ائتونی بہ استخلصہ لنفسی. جب اس نے یوسف علیہ السلام کی یہ تعبیر سنی کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی اس کی تعبیر بیان کی ہے، تو اس نے اپنے حکام سے کہا کہ یہ یوسف بہت سمجھدار آدمی معلوم ہوتا ہے، اس کو میرے پاس لے کر آؤ، میں اس کو اپنے پاس ایک خاص مقام دوں گا. دیکھیں جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، ان کے ذہن بھی بادشاہوں والے ہوتے ہیں. جو ایک ریڑھی کے اوپر بیچارہ بندہ کام کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی کل زندگی وہی ہے، اس کا ایکسپوئر بھی وہی ہے. جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے ذہن بھی بادشاہ والا ہوتا ہے. جو ٹاپ کسی بھی، بے شک وہ اپنی سائڈ کو اچھا استعمال کرے، برا استعمال کرے، ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس کا ذہن کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے، کیپیبلٹی ہوتی ہے چیزوں کے اندر نا اس کو ٹھیک کرنے کی. تو وہ اس نے ریڈ کر لیا کہ یہ بندہ کوئی اسکلڈ آدمی ہے، کوئی ایک عام آدمی نہیں جو اس ذرا سے اتنی پرفیکشنسٹ کے ساتھ اس نے جو نا پورے مجھے وہ تعبیر بتائی ہے. اس لیے اس نے کہا سمجھدار لیڈر وہی ہوتا ہے جو نا لوگوں کے اندر کے جوہر کو پہچان لیتا ہے کہ اس کے اندر یہ کوالٹی ہے.
تو جب یوسف علیہ السلام کی اس نے دیکھ لیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اس نے کہا یوسف علیہ السلام کو بلاؤ، استخلصوا لنفسی، میں ان کو اپنے پاس خاص مقام دوں گا۔ فلما کلمہ، پھر جب یوسف علیہ السلام اس کے پاس آئے، اور یوسف علیہ السلام نے فلما کلمہ اس کے ساتھ کلام کیا، عزیز مصر کے ساتھ جو کانورسیشن ہوئی، اس کانورسیشن کے بعد وہ بادشاہ مکمل نتیجے پہ پہنچ گیا، ان نقل یوما لدینا مکین امین، اس نے فیصلہ کر دیا کہ اے یوسف، ایک میٹنگ کے اندر اس نے فیصلہ کر لیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اے یوسف، آج کے بعد یو وڈ ہیو اے اسپیشل اسٹیٹس ان مائی گورنمنٹ۔ ہاں، تو قال جعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ عزیز مصر سے کہ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے مصر کے خزانے کے اوپر ذمہ داری دے دیجیے، کیونکہ بادشاہ نے ڈیسیژن لے لیا تھا کہ ان کو کوئی نہ کوئی اتھارٹی دینی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے خود کہا کہ مجھے فائنانس منسٹر بنا دیں۔ یوسف علیہ السلام کون تھے؟ فائنانس منسٹر تھے مصر کے۔ تو عمومی طور پہ حکم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا کہ جو شخص منہ سے اتھارٹی مانگے نا، اس کو نہیں دینی چاہیے، جو منہ سے مانگے اس کو نہیں دینی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو ہے نا اتھارٹی کا بھوکا ہے۔ لیکن یہاں پہ اس کے بالکل برخلاف یوسف علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے فائنانس منسٹری دے دیں۔ دوسری طرف حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو اپنی خود کسی مقام اور منصب کو طلب کرے نا، اس کو مقام اور منصب نہیں دینا چاہیے۔ تو یہاں پہ لیکن مفسرین نے لکھا، یہاں پہ ایک بڑا کمال نقطہ ہے، جہاں پہ عام عوام الناس کے بہت بڑے جو ہے نا خرابی کے اندر مبتلا ہونے کا خوف ہو، اور ایک شخص کو پتا ہو کہ یار یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں، یا کوئی بھی کام کسی بھی چھوٹے لیول پہ آ جائیں آپ کو پتا کہ یہ کام آپ کے علاوہ کوئی بندہ ہے ہی نہیں جو کر سکتا ہے، تو اس ٹائم پہ اپنے آپ کو اس نیکی کے کام میں پیش کرنا، یہ بھی ایک شریعت کا مزاج ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ کیا، ان کو پتا تھا کہ 14 سال کی آگے سٹرگل ہے، 7 سال یہ انہوں نے اس کو پریزرو کرنا ہے، پھر اگلے 7 سال اس کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ان میں سے کسی کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے، اگر یہ مس ہینڈل ہوا تو بہت بڑا قحط پھیلے گا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے خود اس کی پیشکش کی کہ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے اوپر اپنی حکومت کے اندر یہ مال کے اوپر خزانچی بنا دیجیے، یعنی فائنانس منسٹر، انی حفیظ علیم، اور بتا دی اپنے بارے میں حفیظ، حفاظت کرنے والا ہوں گا ریسورسز کی، امین، امانت دار بھی ہوں گا۔ دو کوالٹیز ہیں کسی بندے کے اندر دیکھیں جو قرآن بتاتا ہے، پوری ایچ آر مینجمنٹ، ہیومن ریسورس مینجمنٹ، قرآن 2 الفاظ یوز کرتا ہے، آگے 22ویں پارے کے اندر بھی آئے گا، بلکہ نہیں سورہ قصص کے اندر آئے گا کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، جو بہترین آدمی کسی پوزیشن کے لیے ہے اس کے اندر 2 کوالٹیز ہونی چاہیے، ایک قوی، ہی شوڈ بی کمپیٹنٹ، اس کام کو جانتا ہو، یہ نہیں وزارت تعلیم کے اوپر وہ انگوٹھا چھاپ آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کو تعلیم کی نو ہاؤ ہی نہیں ہے، وزارت توانائی کے اوپر وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کو توانائی کی الف کی بے کا نہیں پتا۔ قوی، ہی شوڈ بی کمپیٹنٹ۔ سیکنڈلی امین بھی ہونا چاہیے، امانت دار بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بہت کمپیٹنٹ ہے اور وہ پھر جو ہے نا دبا کے گبن کر رہا ہے۔ تو قرآن نے 2 اصول بتائے، یہاں پہ یوسف علیہ السلام بھی وہی بتا رہے ہیں کہ میں اس پہ حفاظت کرنے والا بھی ہوں، اور علیم بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں، اور امین بھی ہوں، میں خیانت نہیں کروں گا خزانے میں، قومی خزانے میں۔ قال اجعلنی خزائن الارض انی حفیظ علیم وکذالک مکننا لیوسف، خیر یوسف علیہ السلام کو یہ قلم بند دے دیا کیا، وکذالک، پوری جو اسکرپٹ تھا وہ تو اللہ کا چل رہا تھا پیچھے سے، کذالک مکننا لیوسف فی الارض، اسی طرح سے اللہ نے دے دی یوسف علیہ السلام کو زمین کے اندر حکومت۔ کہاں 7 سال کا بچہ مصر کے اندر سے نکلا، غلام بنا قید خانے میں، اور اب اتنی بڑے حکومتی عہدے کے اوپر، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ یتبوأ منها حیث یشاء، جیسے چاہیں اس زمین کے اندر فیصلہ کریں، نصیب برحمتنا من نشاء، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت کے فیصلے جسے چاہتے ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ جس کو کوئی اقتدار دینا چاہے اللہ اس کو اسے چھین نہیں سکتا۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور کسی نیکی کرنے والے کا اجر ہم کبھی ضائع نہیں کرتے، جو نیک لوگ ہیں ان کا اجر کبھی ضائع نہیں کیا جاتا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، لیکن جو آخرت کا اجر ہے وہ سب سے بڑھ کے ہے، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو آخرت کا اجر سب سے بڑھ کے، یہ تو دنیا میں ہے لیکن اصل جو اجر ہے وہ آخرت کے اندر ہے۔ خیر، یوسف علیہ السلام
فائنانس منسٹر بن گئے آگے. اب دیکھیں قرآن کا یہ مزاج ہے، قرآن کوئی لمبی چوڑی تفصیل کے اندر ایکسٹرا ارریلیونٹ تفصیل میں نہیں جاتا. اب وہ وزارت سنبھالنے کے بعد انہیں کیا 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 نہیں کیا، اور مطلب فردر ڈیٹیل میں قرآن نے کچھ نہیں بتایا. اب یہاں سے اگلی آیات سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ 7 سال جو تھے جس کے اندر انہوں نے کاشت کرنی تھی، وہ 7 سال گزر گئے. اس کے بعد جو اگلے 7 سال قحط کے آئے، تو قحط نے نہ صرف مصر کو بلکہ اس کی سراؤنڈنگ میں جتنا اور ریجن تھا اس سب کو متاثر کیا، حتیٰ کہ وہ قحط شام تک پہنچ گیا، فلسطین تک پہنچا، جہاں پہ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی سارے آباد تھے. اور پورے اس خطے کے اندر آج بھی اگر آپ میپ کے اوپر دیکھیں تو مصر اور اس طرف جو ہے نا ساتھ ہی فلسطین ہے. اگر آپ میپ اوپر کی جانب فلسطین ہے، تو وہ فلسطین شام وغیرہ کا ریجن پورا اکٹھا ہے. تو وہاں پہ بھی ایک خبر پھیل چکی تھی کہ مصر کے اندر ایک بادشاہ ہے جو بہت منصف ہے اور لوگوں کو غلہ بانٹ رہا ہے، فری اناج دے رہا ہے لوگوں کو مفت اور بڑے ریزنیبل پرائسز کے اوپر. ایسی سچویشن میں جب کہا تو چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، تو جب قحط آتا تو کیا ہوتا ہے، قیمتیں بڑھتی ہیں. تو یہاں پہ جو یوسف علیہ السلام کی گورنمنٹ تھی اس کے اندر جب قحط آیا تو انہوں نے نہ صرف اپنی گورنمنٹ کے اور اپنے لوکل ریزیڈنٹس کے لیے چیزوں کو سستا کیا، کنٹرول کیا پرائسنگ کو، بلکہ باقی جو سراؤنڈنگ میں جو پورا ریجن تھا ان کے لیے بھی اس کو کھول دیا. یہ دین کا مزاج ہے. یہ ایک میٹیریلسٹک سوچ نہیں ہے کہ ہم اس سے بینیفٹ اٹھا لیں. وجہ اخوت، اب ہوا کیا، وہ 10 بھائی جنہوں نے پکڑ کے یوسف علیہ السلام کو پورا ایک پلان کیا اور پکڑ کے کنویں میں ڈالا. اب وہ آئے، جا اخوت یوسف، وہ بھی ان کو بھی پہنچا کہ ایک بادشاہ ہے. وہ پہنچتے پہنچتے وہ فلسطین سے نکلے، مصر کے اندر آئے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے دربار کے اندر آئے، اور کہنے لگے قد فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون. جیسے ہی وہ یوسف علیہ السلام کے داخل ہوئے دربار کے اندر، ان کے آفس کے اندر آئے، تو یوسف علیہ السلام نے فعرفهم، ان کو فوراً پہچان لیا. وہم لہو منکرون، لیکن وہ 10 بھائی یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے، کیونکہ یوسف علیہ السلام 7 سال کے تھے جب ان کو کنویں پھینکا. تو 7 سال سے جب بندہ عمر بڑی ہوتی ہے اس کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے. وہ بڑی عمر کے آلریڈی تھے، تو ان کی شکلیں کو بہت زیادہ اس میں تغیر نہیں، ایک بڑی عمر کے آدمی کی شکل میں زیادہ تغیر نہیں آتا. اور تھے بھی 10، اکٹھے 10 آئے تو یوسف علیہ السلام نے فوراً پہچان لی. وہم لہو منکرون، وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے. ولما جہزہم بجہازہم، خیر انہوں نے غلہ مانگا، یوسف علیہ السلام کی طرف سے غلہ ان کو دے دیا گیا. اور جب ان کا پورا سامان اور ان کی شپمنٹ پوری کی پوری اونٹوں کے اوپر لوڈ کی جا رہی تھی اور ان کو روانہ کرنے لگے تھے، ولما جہزہم بجہازہم قال اتونی باخ لکم من ابیکم، تو وہ کہنے لگے بھائی کہ ہمارا ایک نا 11واں بھائی بھی ہے. تو آپ نے یہ 10 آئے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے اس ٹائم پہ یہ پالیسی رکھی ہوئی تھی جو جتنے بندے آئیں گے اس کے اعتبار سے ان کو راشن اور وہ پورا اناج دیا جائے گا. تو وہ 10 تھے، ان کو 10 کے اعتبار سے دیا گیا غلہ. تو یہ نکلنے لگے، جب ان کا سامان پورا پیک ہو گیا تو یہ کہنے لگے ہمارا ایک نا 11واں بھائی بھی ہے، تو وہ پیچھے علاقے میں ہی ہے، مصر کے وہ شام کے اندر ہے، تو اس کا بھی نا ہمیں اس کے حصے کا بھی نا غلہ دے دے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال اتونی باخ لکم من ابیکم فلما جہزہم بجہازہم قال اتونی باخ لکم من ابیکم، کہ تم اس بھائی کو لے کر آؤ. الا ترون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو انی اوفی الکیل، کہ میں ناپ پورا دیتا ہوں، کمی نہیں کرتا اس میں. بہترین حکومت کے اندر بہترین اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کو ان کا حق پورا دیا جائے. اوف الکیل وانا خیر المنزلین، اور تم نے دیکھا نہیں کہ میں مہمان نواز بھی ہوں، تمہیں کتنے اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا ہے. یوسف علیہ السلام پہ پوری نا پلاننگ ان کے بیک آف دا مائنڈ چل رہی تھی کہ کس طرح سے بنیامین جو ان کے سگے بھائی ہیں ان کو واپس لے کر آنا ہے. الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین فان لم تاتونی به فلا کیل لکم عندی ولا تقربون، اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لے کر آؤ گے تو آج کے بعد میرے پاس واپس غلہ لینے کے لیے نہیں آنا. جب تم اس کو لے کر آؤ گے بنیامین کو تو پھر تمہیں میں غلہ دوں گا. قالوا سنراود عنہ اباہ، اب ان کو پتا تھا ہم نے پہلے بہت لمبی چوڑی کاروائیاں ڈالی ہوئی ہیں بھائیوں کو. یوسف علیہ السلام کو بھی ڈرامہ کر کے ہم نے کنویں میں پھینک دیا تھا، تو کہنے لگے کوشش کریں گے ہم، سنراودو، ہم کوشش کریں گے کہ ہم قائل کر لیں کسی طرح سے اباہ، اپنے ابا جان کو. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، امید ہے کہ ہم نا ابا جان کو پھر اس دفعہ نا قائل
کر کے بنیامین کو آپ کے پاس لے آئیں گے۔ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم، ادھر خاموشی سے یوسف علیہ السلام نے اپنے اس ملازم کو کہا جو سامان پیک کر رہا تھا، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، کہ ان کی جو پونجی تھی، پونجی یعنی کہ جو کرنسی لے کر آئے تھے اس غلے کی عوض میں، تو انہیں یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، یہ جو پونجی ہے واپس ان کے سامان نے بھی ساتھ اس کو نا خاموشی سے پیک کر دو، جو پیسے دیے تھے، ہاں کاسٹ نہیں پوری قیمت جو وہ دے رہے تھے، یعرفونہا تاکہ وہ اس کو پہچان لیں، اذا انقلبوا الی اہلہم جب وہ اپنے گھر پہنچے، لعلہم یرجعون تاکہ واپس لوٹ کر آئیں۔ یہاں پہ یہ بات ذہن میں آتا ہے، یوسف علیہ السلام نے قومی خزانے کے اندر کوئی غبن نہیں کیا، اپنی طرف سے قومی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تفاسیر میں، اپنی طرف سے وہ اماؤنٹ پے کر دی قومی خزانے کے اندر، اور وہ اپنے بھائیوں پر احسان کیا۔ بھائیوں کا معاملہ کیا تھا آپ سب دیکھ چکے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کا کیا معاملہ تھا کہ ان کے اوپر الٹا احسان کر رہے ہیں، اور وہ جو ان کی جو جتنے پیسے تھے یعنی کہ ان کو غلہ بھی دے دیا مفت، اور ان کو ان کے پیسے بھی واپس لوٹا دیے۔ فلما رجعوا الی ابیہم، اب جب وہ واپس لوٹے مصر سے فلسطین کی طرف، الی ابیہم یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، قالوا یا ابانا، وہ کہنے لگے یا ابانا، اے ابا جان، منع من الکیل، ہمارے پہ بڑا ظلم ہو گیا، اتنا عادل بادشاہ، اس سے کہا آج کے بعد میرے پاس غلہ لینے مت آنا، فارسل معنا اخانا، تب تک کہ جب تک تم یہ 11واں بھائی اپنا بنیامین نہ لے کر آؤ، فارسل معنا اخانا، ہمارے ساتھ بھیجیں بنیامین کو، نقتل، ہم مزید غلہ لے کر آئیں یوسف علیہ السلام سے۔ یوسف علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا خیر مصر کے بادشاہ سے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ابا جی بنیامین کے بہت اپنا حفاظت کریں گے، اب کوئی بھیڑیا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، فل حفاظت کریں گے بنیامین کی۔ یعقوب علیہ السلام کہنے قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کیا میں تمہارے پہ اسی طرح سے اعتماد کروں جس طرح سے میں نے پہلے یوسف کی باری میں تمہارے پہ اعتماد کیا تھا؟ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ یہ جو دعا پڑھی ہے نا یعقوب علیہ السلام نے، یہ بہترین دعا ہے حفاظت کے لیے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ اور مفسرین نے یہاں پہ لکھا کہ اگر اللہ کی مشیت تھی، اگر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بھیجنے سے پہلے بھی یہ دعا پڑھ لیتے، یہ دعا پڑھ لیتے، تو یوسف علیہ السلام بھی ان سے جدا نہ ہوتے۔ تو بہت مجرب دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ بچوں کے اوپر، فیملی کے اوپر، آپ کی جتنی بلانگنگز ہیں، بزنس ہے، جاب ہے، جو کچھ ہے اس کے اوپر پڑھ کے اس کے اوپر پھونک دیا کریں، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ فَلَمَّا فَتَحُوا، خیر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، غلہ کھولا، وَجَدُوا فَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، تو دیکھا کہ وہ جو پیسے تھے وہ اندر وہ بھی اندر ہی پڑے ہوئے ہیں، تو وہ چیخ اٹھے، کہنے لگے قالوا یا ابانا، اے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، اور ہمیں کیا چاہیے، ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الینا، ہمیں غلہ بھی مل گیا اور یہ پیسے بھی واپس ہمیں مل گئے، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، آپ دوبارہ بھیجیں ہمیں بنیامین کے ساتھ، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، ہم اور اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لے کر آئے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، ہم بنیامین کی بالکل جو ہے نا حفاظت کریں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور اس دفعہ ہم زیادہ غلہ لے کر آئیں گے، پہلے 10 کا ملا تھا، اب ہمیں 11 لوگوں کا ملے گا، ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، اور وہ بادشاہ بہت کھلے دل کا آدمی ہے، وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ انہوں نے 10 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ریڈ کر لیا کہ یوسف علیہ السلام تنگ دل نہیں ہے، کھلے دل کے آدمی ہے، جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا وہ اس کا دل بھی بڑا ہوتا ہے، دل تنگ نہیں ہوتا، پیسوں کے معاملے میں بھی، اور کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کرنے کے معاملے کا، دل کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ جو جتنا چھوٹا آدمی ہوتا ہے اس کا اتنا چھوٹا سینہ ہوتا ہے، جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کا اتنا بڑا سینہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ سب سے بڑا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، بھی آگے آئے گا۔ ذالک کیل یوسف قال لن ارسلہ، خیر یعقوب علیہ السلام کہنے لگے لن ارسلہ معکم، میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ، حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ، جب تک تم میرے ساتھ پکا عہد نہ کرو کہ تم اس کو واپس ضرور میرے پاس لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم، ہاں کوئی
حادثاتی چیز کی وجہ سے تمہیں گھیر لیا جائے تو اس میں پھر تم مکلف نہیں ہو. فلما آتوہ، وہ سارے بھائی آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس وعدہ کرنے کے لیے. قال اللہ علی من ما نقول وکیل، اب انہوں نے وعدہ کیا یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اب تم جو کہہ رہے ہو اللہ اس پہ وکیل ہے، گواہ ہے. وقال یا بنی یا بنی، یعقوب علیہ السلام اب یہ دوبارہ سے 11 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے دوبارہ مصر کے سفر پہ روانہ ہوئے، اور باپ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ یا بنی لا تدخلوا من باب واحدہ، کہ جب تم مصر میں داخل ہو، لا تدخلوا من باب واحدہ، تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. ودخلوا من ابواب متفرقہ، متفرق دروازوں سے، مختلف دروازوں سے داخل ہونا. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میری یہ تدبیر تمہیں اللہ کے آگے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی. ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے. علیہ توکلت، میں اس کے اوپر توکل کرتا ہوں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اسی کے اوپر سب لوگوں کو توکل کرنا چاہیے جو توکل کرنا چاہتے ہیں. یہ نصیحت یعقوب علیہ السلام نے اس لیے کی کہ نظر نہ لگے، کیونکہ یہ سارے جو بیٹے تھے یہ بڑے لمبے چوڑے خوبصورت اور ویل بلڈ، تو اس لیے اکٹھے خدشہ تھا یعقوب علیہ السلام کے دل میں کہ اگر اکٹھے 11 کے 11 داخل ہوں گے تو ممکن ہے ان کو دیکھ کر کسی کی بری نظر لگ جائے. تو اس لیے انہوں نے تدبیر یہ بتائی کہ تم اکٹھے داخل نہ ہونا، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ میری تدبیر نہ، اگر اللہ نے کوئی تکلیف پہنچانی ہوگی نا تو تمہیں پہنچ جائے گی. یہ میری تکلیف تمہیں فائدہ، میری تدبیر تمہیں اللہ کے امر کے آگے کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی. ولما دخلوا، اب یہ پہنچے مصر، دخلوا من حیث امرهم، اور ایسے ہی داخل ہوئے جس طرح سے ان کے ابا جان نے حکم دیا تھا. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، حالانکہ یہ تدبیر ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی تھی، یہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک چاہت تھی جو انہوں نے بیان کر دی. یعنی وہی نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. انسان تدبیر اختیار کرے ضرور کرے، لیکن نظر اللہ پہ ہونا چاہیے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے خود بھی کہا انہ لذو علم لما علمناہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. جو یعقوب تھے بہت علم والے تھے ہمارے ہاں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ولما دخلوا علی یوسف، اب جب وہ سارے کے سارے بھائی آئے یوسف علیہ السلام کے پاس، آوا الیہ اخاؤ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا. روایات کے اندر آتا ہے یہ 11 بھائی تھے، ہر 2 کو ایک کمرہ ایلوکیٹ کیا، ایک روم ایلوکیٹ کیا، تو 11ویں بنیامین جو تھے بالکل اکیلے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے اس کو بنیامین کو اپنے پاس بلا لیا خاموشی کے ساتھ، اور پھر بتایا سارا واقعہ کہ میں یوسف ہوں تمہارا سگا بھائی. اور جب ان کو بنیامین کو پتہ چلا کہ یہ میرے سگے بھائی یوسف ہیں، تو یہ بھی بیچارے بہت تنگ تھے، کیونکہ یہ بھی سوتیلے تھے نا ان کے 10 کے، تو یہ بھی پہلے سے بہت تنگ تھے، اوپر تو گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں واپس نہیں جانا چاہتا، تو میرے لیے کوئی تدبیر ایسی کریں کہ میں یہاں پہ آپ کے پاس ہی رک جاؤں. تو فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو یعقوب علیہ السلام یہ یوسف علیہ السلام کہنے لگے فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تم ان کے کسی بھی طرح سے ان کے جو کام ہے نا بد عملی ہیں اس میں کی وجہ سے تم پریشان نہ ہو. فلما جاہزہم، تو اب یوسف علیہ السلام نے تدبیر کی بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے. کیا تدبیر کی؟ آگے آ رہا ہے فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون. اب دوبارہ سے جب ان کا سامان اونٹوں پہ لاد دیا گیا، اور جو ہے نا وہ نکلنے کے لیے بالکل اب تیار تھے، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو یا یوسف علیہ السلام نے خاموشی سے ایک قیمتی پیالہ جس کے ذریعے سے وہ غلہ تقسیم کیا کرتے تھے، ایک خاص شاہی پیالہ تھا وہ، واللہ علم کی چیز کا بنا ہوا تھا، لیکن وہ قیمتی تھا، یہ واضح ہے. تو وہ کیا کہ وہ جو پیالہ تھا جس کے ذریعے سے وہ سامان دیا کرتے تھے، وہ خاموشی کے ساتھ ان کے سامان کے اندر ڈلوا دیا. ثم اذن مؤذن، پھر ایک منادی نے ندا دی اور کہا ایتھا العیر، اے قافلے والو، ان بھائیوں کو مخاطب کر کے کہا اے قافلے والو انکم لسارقون، تم چور ہو. قالوا واقبلوا، وہ کہنے لگے، پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا ماذا تفقدون، کیا تمہاری کیا چیز چرائی ہم نے. وہ جو اب ان کے جو نیچے ملازم تھے وہ کہنے لگا قالوا نفقد صواع الملک، تم نے بادشاہ سلامت کا قیمتی پیالہ اپنے ساتھ نا سامان کے ساتھ ڈال لیے، تم نے وہ چوری کی ہے. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، جو شخص وہ پیالہ ہمیں دے گا ہم اسے ایک اونٹ کے برابر مزید غلہ دیں گے. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، یوسف علیہ السلام نے کہا میں اس کے اوپر ذمہ دار ہوں، اس کو ایکسٹرا ایک اونٹ غلہ ملے گا جو وہ قیمتی پیالہ ہمارے پاس لے کر آئے گا. قَالُوا تَاللَّهِ، وہ بھائی کہنے لگے، اب یہ پہلے مکر یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے، اب ان کے ساتھ مکر ہو رہا ہے. قالوا تاللہ، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، آپ
جانتے ہیں کہ ہم تو فقر کے مارے ہوئے ہیں کہ حد سالی نے ہماری بری حالت کر دی ہے، ہم یہاں پہ ڈکیتی ڈالنے تھوڑی نہ آئے تھے، وما کننا سارقین، اور اللہ کی قسم ہم چور نہیں ہیں، ہم پیغمبر کے بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو ان سے کہا گیا اگر تم جھوٹے ہو تو تمہاری کیا سزا ہوگی؟ ان کے منہ سے ان کی سزا اگلوائی پہلے نا۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، ہم میں سے جس کے پاس وہ پیالہ نکلے تو بس وہ اس کی جزا ہے اس پیالے کی، اس کو قید کر لیا جائے۔ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہی تھا کہ جو چور ہوتا تھا اس کو قید کر لیا جاتا تھا، تو جو اگر ہم میں سے کسی کے پاس پیالہ نکل آئے تو وہ اس کو قید کر لیا جائے، آپ لوگ بالکل حق کے اوپر ہوں گے۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح سے ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، اب 11 بھائیوں کی سامان کی تلاشی شروع ہوئی۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، تو سب سے پہلے جو 10 بھائی تھے ان کی چیکنگ سٹارٹ ہوئی ان کے سامان کی، اور آخر میں بنیامین علیہ السلام کی سامان کی تلاشی لی گئی۔ جب بنیامین کا سامان کو کھنگالا گیا تو کیا ہوا؟ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، تو ان کے سامان میں سے وہ پیالہ نکل آیا۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح سے ہم نے، اللہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، ان کے لیے یہ بنیامین کو اپنے پاس روکنا ان کے مقامی جو قوانین تھے اس کے مطابق جائز نہیں تھا۔ الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہتا، نرفع درجات من نشاء، اللہ جس کے چاہتا ہے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم سے بڑھ کر علم والا موجود ہے، ہر عالم سے بڑھ کے عالم، بڑا عالم موجود ہے۔ اللہ نے علم کے اندر بھی اس طرح کے درجات رکھے ہیں، تو ہر علم والے سے بڑھ کے زیادہ علم والا موجود ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سکھایا یوسف علیہ السلام کو۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو روکنا چاہتے تھے اور لوکل جو لاز تھے اس کے مطابق وہ روک نہیں سکتے تھے، تو اس طرح کی یہ پوری تدبیر کی۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ تو جھوٹ بھی تھا، اور ایک پیغمبر کی یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے یہ مطلب ایک اس طرح کا ہیلا کرے۔ تو دیکھیں تفاسیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو یوسف علیہ السلام اعمال کر رہے تھے، بڑا آسان، بڑے لمبے چوڑے جواب ہے، لیکن خلاصہ ہی اللہ کی طرف سے تھا، کیونکہ اللہ نے خود کہا نا کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ وحی کی تدبیر سکھائی، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو لے کر آنا تھا نا ان کے پاس، تو یہ پوری پلاننگ کیسے کیوں ہو رہی تھی کہ وہ پوری فیملی یعقوب علیہ السلام کی وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، تو یہ یوسف علیہ السلام گویا کہ اللہ کے امر کے مطابق جو بھی کر رہے تھے اللہ کے امر کے مطابق کر رہے تھے۔ قالوا ان یسرق، اب جب بنیامین کے سامان میں سے وہ پیالہ نکلا تو بھائی کہنے لگے این یسرق، اچھا اس نے اگر اب چوری کی ہے، فقد سرق اخ له من قبل، تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چور تھا ایک نا، وہ چھوٹا سا یوسف تھا، وہ بھی چور تھا، اس نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنے دل میں بہت برا جانا اور کہا قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا، کہ تم ویسے ہی جو ہے نا بری حالت میں ہو آج تک، جیسے تمہارے جھوٹ اس ٹائم پہ تھے آج بھی تمہاری وہی حالت ہے، تمہاری حالت تبدیل نہیں ہوئی، کوئی چینج نہیں آیا تمہارے اندر نا۔ قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ جانتا ہے جو تم جھوٹ میرے پہ باندھ رہے ہو۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تفاسیر کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے نا ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور یہ اپنی پھوپھی کی کفالت میں تھے، اب پھوپھی ان کی بہت ان سے محبت کرتی تھیں، تو جب یہ 7 سال کے قریب ہوئے تو ان کی والد نے، یعقوب علیہ السلام نے چاہا کہ ابھی واپس یوسف کو میرے پاس جو ہے نا لوٹا دیا جائے، تو ان کی پھوپھی نہیں چاہتی تھیں کہ واپس کریں، تو انہوں نے واپس کیا اور اپنا ایک قیمتی پٹا ان کے کمر میں باندھ دیا۔ اب جب یہ آ گئے واپس یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو پھوپھی نے شور مچا دی کہ یوسف میرا نا کوئی قیمتی چیز چڑا کے لے آیا ہے۔ اب وہ جو ہے نا یوسف کے سامان میں دیکھ رہے ہیں پھوپھی آ کے کہ کہاں پہ وہ چیز میری، وہ پٹا قیمتی، تو قمیض اٹھائی تو یوسف علیہ السلام کے پیٹ پہ وہ چھوٹا قیمتی واللہ علم کیا چیز تھی پٹا باندھا ہوا تھا۔ تو ان کی پھوپھی نے یہ تدبیر کی تھی یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس روکنے کے لیے کہ میرے پاس مزید کچھ عرصہ یوسف یہاں پہ گزاریں، 7 سال سے کم ہی عمر ہوگی یقینی طور پہ۔ تو اب یہ بھائی جانتے تھے کہ وہ پھوپھی نے جان بوجھ کے نا ایک پلاننگ کی تھی، یوسف نے بیچارے نے 7 سال کے 5-6 سال کے بچے نے کیا چوری کرنی ہے، تو لیکن اب جب یہاں پہ چوری کا الزام بنیامین کے اوپر لگا تو انہوں نے کہا اچھا یہ دونوں بھائی چور تھے،
بچپن میں یوسف نے چوری کی تھی اور یہ بڑے ہو کے بنیامین چوری کر رہا ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز، لیکن ان کو بعد میں تھوڑی دیر بعد ہوش آئی، ہم تو اپنے ابا جان سے اتنا بڑا پکا وعدہ کر کے آئے ہیں۔ قالوا یا ایھا العزیز، اے بادشاہ سلامت، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا پیچھے ایک نا بوڑھا باپ ہے، فخذ احدنا مکانا، آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لیں، اس کا باپ اسے بہت محبت کرتا ہے۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بہت نیک محسوس کرتے ہیں، آپ بہت نیک اللہ کے آدمی ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ لیں اور اس کو چھوڑ دیں، ہم بڑا پکا وعدہ لے کر آئیں کہ ہم ان کو واپس لے کر آئیں گے۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عندہ، ہم تو صرف اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس ہمارا یہ پیالہ نکلا تھا، انا اذا لظالمون، اگر ہم تمہیں اس کی جگہ پہ پکڑ لیں گے تو ہم تو ظلم کے ارتکاب کرنے والے ہوں گے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، اب جب وہ بالکل مایوس ہو گئے کہ اب تو یہ ہم پھر جو ہے نا پھنس گئے ہیں، فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، تو وہ ایک کنارے میں ایک کونے میں گئے اور آپس میں کھسٹ پھسٹ کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے۔ قال كبيرهم، تو ان کا جو بڑا تھا، جو سب سے زیادہ سمجھدار تھا، جس نے پہلے بھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا اس کو قتل نہ کرو، ان کو کنویں میں ڈال دو، وہ کہنے لگا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے تم اپنے باپ سے کیا پکا وعدہ کر کے آئے تھے، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، فلن ابرح الارض، میں تو اب اس زمین سے ہلوں گا نہیں، حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، جب تک میرے باپ یعقوب مجھے حکم نہ دیں یا اللہ کوئی ہمارے بارے میں فیصلہ نہ کر دے، وہو خیر الحاکمین، وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ارجعوا الی ابیکم، تم جاؤ سب اپنے ابا کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے پاس، فقولوا، اور ان سے کہو یا ابانا، اے ابا جان، ان ابنک سرق، آپ کا کہ بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم گواہی نہیں دے رہے اسی چیز کے اوپر جو ہم نے خود مشاہدہ کی ہے، وما کننا للغیب حافظین، اور ہمیں کوئی غیب کا علم تو نہیں تھا نا کہ ہم بنیامین کو ساتھ لے کر آئیں گے تو یہ کاروائی ڈلے گی۔ واسأل قریۃ التی کننا فیہا، آپ وہ جو ہمارے ساتھ دیگر قافلے والے گئے تھے، کیونکہ پورا ایک قافلہ اکیلا نہیں جاتا تھا، پورا ایک متعدد قافلے والے ہوتے تھے جو اکٹھے ٹریول کرتے تھے، وہ کہنے لگے واسأل قریۃ التی کننا فیہا، ہم جن قافلے والوں کے ساتھ گئے تھے جو ہمارے ساتھ تھے وہاں پہ، آپ ان سے گواہی لے لیجئے، والعیر التی اقبلنا فیہا وانا لصادقون، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہم اس دفعہ سچ بول رہے ہیں۔ قال بل سولت، اب جب یعقوب علیہ السلام کو یہ بات پہنچی، اب سچ بول رہے تھے، ان کی بھی وہ اب ان کی سچائی جو تھی وہ اس پہ یقین تو تھا نہیں۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ تم نے اپنے پاس سے ایک جھوٹ گر لیا ہے، فصبر جمیل، فصبر جمیل، اب صبر کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی چیخنا چلانا، کوئی ایسا چیز جو ہے نا یوسف یعقوب علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، اب صبر کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ فصبر جمیل، عسى اللہ، مجھے اللہ پہ امید ہے، یأتینی بہم جمیعا، کہ اللہ میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس واپس لے آئے گا، انہ هو العلیم الحکیم، وہ بہت علم والا ہے، بہت حکمت والا ہے۔ وتولی عنہم، یعقوب علیہ السلام ان کی طرف سے پھرے، وقال یا اسف، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے یا اسف علی یوسف، ہائے یوسف پہ افسوس، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور یوسف کو یاد کر کر کے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں رو رو کر۔ قالوا تاللہ، بیٹے کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، تفتأ تذکر یوسف، اے ابا جان آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے، حتی تکون حرزا، یہاں تک کہ آپ اس کو یاد کر کر کے بالکل گھل جائیں گے، او تکون من الحالکین، یا آپ ہلاک ہو جائیں گے یوسف کو یاد کر کر کے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا یہ والی، یہ میرا اندازہ 100% غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے فیل ہوتا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ جو قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہ سورہ یوسف کا کلائمیکس ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کا اظہار اللہ کے سامنے کر رہا ہوں، میرا رونا، میرا جو آہو زاری ہے وہ تو اللہ کے سامنے ہے، میں تم سے تو کوئی گلہ نہیں کر رہا، میرا رونا تو اللہ کے سامنے ہے۔ وَأَعْلَمُ إِنَّ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جب بھی کوئی مشکل آئے تو ہم نے رونا کس کے آگے ہے؟ اللہ کے آگے رونا ہے، اللہ ہمیں رونے والا بنائے۔ وَأَعْلَمُ إِنَّ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ یا بنی یا بنی یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، اتنے سال گزر چکے ہیں،
نا امید نہیں ہوئے ابھی تک، کتنے سال گزر چکے ہیں. کہیں پھر اپنے بیٹوں سے کہنے اذهبوا جاؤ فتحسسوا تلاش کرو من یوسف کو واخیہ اور اس کے بھائی کو ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی امید، اللہ کی رحمت سے ہرگز نا امید مت ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے صرف وہ لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں. فلما دخلوا، اب واپس سارے بھائی پہنچے دوبارہ مصر. فلما دخلوا علیہ، تو جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، قالوا یا ایھا العزیز، اے بادشاہ سلامت، مسنا پہنچا ہے ہمیں، واہلنا ہمارے گھر والوں کا، الضر تکلیف، وجئنا اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں دوبارہ، ببضاعۃ مزجاۃ یہ کچھ کھوٹے سکے لے کر، فاوفی لنا الکیل آپ ہمارے اوپر احسان کیجئے اور ہمیں پورا غلہ دے دیجئے، وتصدق علینا اور کچھ مزید صدقہ بھی کر دیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین اللہ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اب یہ واپس آئے دوبارہ اپنے بھائی کی تلاش کے اندر کہ بھائی کی بات کریں اور مزید غلہ بھی لے لیں یوسف علیہ السلام سے. تو اس انداز کے اندر انہوں نے اپنی مسکنت کا اظہار کیا اور غلے کا سوال کیا، بھائی کا سوال کیا. تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ انتم جاہلون، تمہیں پتہ ہے کہ ماضی میں تم نے اپنے ایک بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون، اس حال میں کہ تم جاہل تھے اس ٹائم پہ، شیطان نے تمہیں ورغلا دیا تھا. ان کو زیادہ ریگریٹ نہیں کروایا، بس یہ کہا کہ تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم سے غلطی سے رزد ہوئی، گویا کہ دھیمے الفاظ کے اندر. تو وہ آگے کہنے لگے قالو، جب یوسف علیہ السلام نے یہ پوچھا تو وہ ایک دم ان کے ذہن میں 10 بھائیوں کے ذہن میں کلک ہوا. وہ کہنے لگے قالو انک لانت یوسف، کیا آپ یوسف تو نہیں ہے؟ یوسف علیہ السلام کہنے انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی یہ میرا بھائی بنیامین ہے، قد من اللہ علینا اللہ نے ہمارے پہ احسان کیا، انہ من یتقی ویصبر. یوسف علیہ السلام اپنی سکسیس کا راز بتا رہے ہیں، سکسیس کا راز، یہ سکسیس کا راز جاننا چاہتے ہیں یوسف علیہ السلام کی، وہ آیت کے اندر ہے انہ من یتقی، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے، ویصبر اور صبر کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ تو اللہ نیک لوگوں کے اجر کو بالکل ضائع نہیں کرتے. قالوا تو وہ بھائی کہنے لگا تاللہ اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر فضیلت دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ بے شک ہم ہی خطا کار ہیں. قال لا تثریب علیک، یہ بڑا آدمی ہوتا ہے نا، دل میں وہ نہ کینہ نہیں رکھتا، انہوں نے معذرت کی، وہ اپنے بھائیوں سے کہنے لگے قال لا تثریب علیکم الیوم تم پہ کوئی آج کے دن ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے، وہو ارحم الراحمین بہت معاف کرنے والا ہے، بہت رحم کرنا. یہی آیت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ داخل ہوئے، وہ 20 سال کا ظلم اور زیادتی تھی کفار کی، اور قتل و غارت تھا، اور جو ہے نا کس کس طرح سے صحابہ کو تکالیف پہنچائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عاجزی کے ساتھ جو ہے نا داخل ہو رہے تھے کہ ان کا سر مبارک جو تھا وہ اونٹ کے کوہان سے لگ رہا تھا. اور ایک صحابی کہنے لگے الیوم یوم المرحمہ خون ریزی کا دن ہے. نبی علیہ السلام نے کہا الیوم یوم المرحمہ رحمت کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے. اور یہی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی لا تثریب علیکم الیوم، میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم الیوم آج کے دن تمہارے پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، یغفر اللہ لکم اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے، وہو ارحم الراحمین. دیکھیں بڑے آدمی بننے کے لیے نا بڑے اوصاف بھی اپنانے پڑتے ہیں. اذهبوا اب یوسف علیہ السلام نے کیا، اذهبوا بقمیص ھذا یہ میری قمیص لے کے جاؤ، فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا یہ معجزہ تھا، یہ یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالنا ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی کیونکہ وہ نابینا ہو چکے تھے. واتونی باہلکم اجمعین اب تم واپس سب میرے پاس اپنے گھر بار سمیت پوری فیملی کو لے کر میرے پاس یہاں پہ مصر میں آؤ. یہ تھا وہ پوائنٹ جو قریش نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیسے آئے بنی اسرائیل والے، وہ تو شام میں تھے، فلسطین میں تھے، مصر کیسے آئے؟ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا ان کا آنے کا واپس. فلما فصلت العیر اب جب وہاں سے مصر سے قافلہ روانہ ہوا، قال ابوہم تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف اللہ کی قسم میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. باپ کو اپنے بیٹے کی ملاقات کا اتنا شوق تھا. انی لاجد ریح یوسف مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ یہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے.
لولا ان تفندون قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، وہ بیٹے کہنے لگے جو ان کے پاس خدمت میں اس ٹائم موجود تھے، اللہ کی قسم اے ابا جان انک لفی ضلال القدیم، وہی پرانی گمراہی کے اندر ہے کہ یوسف واپس لوٹ آئے گا، وہ پتہ نہیں یوسف کہاں پہ مر کھپ گیا ہوگا ان کے ذہن کے اندر۔ تو لیکن یعقوب علیہ السلام پر امید تھے۔ فلما ان جاء البشیر، جب وہ قافلے والے آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، والقاہ علی وجہہ، اور ڈالی وہ قمیض ان کے چہرے پہ، فرتد بصیرہ، ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ پورا واقعہ بتایا کہ ابا جان کے سامنے کہ ابا جان آپ کا بیٹا عزیز مصر فائنانس منسٹر ہے اس ٹائم پہ مصر کا۔ قال الم اقل لکم، تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے اپنے بیٹوں سے کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ، میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ قالوا یا ابانا، اب وہ سالوں کے بعد ان کو اپنے ابا سے معافی مانگنے یاد آئی، کہنے لگے قالوا یا ابانا، اے ابا جان، استغفر لنا، ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیے، انا کننا خاطئین، ہم اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، ہم اپنے اوپر خود اپنی جانوں پہ ہم نے ظلم کیا۔ تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے قال سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب تمہاری معافی اللہ سے مانگوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت رحیم ہے۔ فوراً نہیں معافی مانگی۔ تو روایت کتاب تفاسیر میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے دعا کے لیے اسپیشل جو ہے نا وہ تہجد کے اندر اپنے بیٹوں کی بخشش کی دعا کی، تو تہجد کے وقت میں دعا کی۔ فلما داخلوا، اب پوری فیملی یعقوب علیہ السلام کے جب داخل ہوئی یوسف علیہ السلام کے پاس، آوا الیہ ابویہ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو بٹھایا اپنے ساتھ، وقال ادخلوا المصر، بلکہ نہیں، استقبال کیا اپنے پوری فیملی کا، اپنے ماں باپ کو، اور کہا قال ادخلوا المصر، داخل ہو جائیے مصر میں انشاء اللہ آمینین، امن کے ساتھ۔ یوسف علیہ السلام نے پورا شاہی پروٹوکول دیا اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے باپ کو اپنے ساتھ اس تخت پہ بٹھایا جو ان کا تخت تھا، وخروا لہ سجدا، تو تمام جو بھائی تھے جو وہاں پہ آ چکے تھے وہ سب یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکے۔ یہ تعظیمی سجدہ تھا جو اس شریعت میں جائز تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں منع ہو گیا، تو سب جو ہے نا سجدہ میں چلے گئے۔ تو اس موقع پہ یوسف علیہ السلام نے کہا قال یا ابتی، اے ابا جان، ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ کیا دیکھا تھا؟ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ میں نے دیکھا 11 ستاروں کو، 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، سورج اور چاند سے مراد یوسف علیہ السلام کے والدین تھے۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اللہ نے میرے پہ احسان کیا کہ جب مجھے اللہ نے جیل میں نکالا، پوری اب کارگزاری بھی بتائی نا، کہ صرف میں کنویں کے اندر نہیں گرا، پھر میں جیل میں بھی گرفتار رہا۔ وقت احسن بھی، میرے اللہ نے میرے پہ احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن، کہ جب اللہ نے مجھے جیل سے نکالا، وجاء بکم من البدوی، اور آپ سب میرے پاس گاؤں دیہات سے آ چکے ہیں یہاں پہ شہر میں، بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان تھا، وہ شیطان جس نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا دی تھی، ان کا قصور نہیں ہے، شیطان بیچ میں داخل ہو گیا تھا۔ وَإِخْوَتِ ان ربی لطیف، میں ہمارا جو رب ہے وہ بہت لطیف ہے، لما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے، انہو، بے شک وہ، علیم، علم والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ رب قد آتیتنی، یوسف علیہ السلام، یہی ایک بڑے آدمی کے اوصاف ہوتے ہیں، جب اللہ نے بڑا مقام، مرتبہ اور خوشیاں عطا کی تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، دعا کرنے لگے، کہنے لگے رب قد آتیتنی، اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، آپ ہیں جنہوں نے مجھے بادشاہت دی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور آپ ہی نے مجھے یہ خوابوں کی تعبیر سکھائی، فاطر السماوات والارض، اے زمین آسمان کے بنانے والے اللہ، انت ولی فی الدنیا، آپ ہی میرے دوست ہیں دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں آپ ہی میرے مددگار اور دوست ہوگے، توفنی مسلمہ، اے اللہ مجھے موت اس حال میں آئے کہ میں تیرا فرما بردار ہوں، والحقنی بالصالحین، اور میرا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کر دے۔ بہترین دعا ہے۔ ذالک من انباء الغیب، یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہاں پہ مکمل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، ذالک من انباء الغیب، اے نبی یہ غیب کی ساری باتیں ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے تھے، نوحیہ الیک، ہم نے یہ ساری باتیں آپ کی طرف وحی کی، وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ اجمعوا امرہم، جب وہ پوری پلاننگ کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کے خلاف، وہم یمکرون، وما اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ولو حرصت بمؤمنین، اگرچہ آپ ان کے ایمان کے کتنے ہی حریص کیوں نہ ہو، یہ جو قریش مکہ ہیں، وما تسألہم علیہ من اجر، آپ ان سے
وما تسألہم علیہ من اجر، حالانکہ آپ ان سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو نصیحت ہے قرآن جو جہان والوں کے لیے نصیحت کے طور پہ بھیجا گیا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن آیَةٍ، کتنی ہی آیات ہیں، کتنی ہی نشانیاں ہیں، فی السماواتی، آسمان میں، اللہ کی آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں۔ کیا آپ تک اللہ کی آسمان میں نشانیاں نہیں پہنچی ہیں؟ صرف ستارے نہیں، ستارے سے اوپر کو جو جہان ہے، جو گلیکسی، جو ساری جو خلقت ہے، کیا آپ تک اس کی خبر نہیں پہنچی؟ وَكَأَيٍّ مِّن آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمان کی بلندیوں میں، والارض، اور زمین میں، یمرون علیہا، جس کے پاس سے یہ روزانہ گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، دیکھنے کے بعد اعراض کرتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، اور حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، الا وہم مشرکون، مگر وہ مشرک ہوں گے۔ اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ دیکھ لیں اس ٹائم پہ ایک چھوٹا سا انالیسس کر لیں موجودہ ورلڈ پاپولیشن کا، اکثر کون ہے؟ کافر ہے نا، مسلمان تو 2.5 ارب ہے۔ افامنوا ان تاتيهم غاشية من عذاب الله او تاتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، کیا یہ اس چیز کے انتظار میں ہے کہ ان کے پاس اچانک سے ایک چھا جانے والا عذاب اللہ کا آئے، او تاتيهم الساعة، یا ایک ان کے پاس بجلی کی کرک آئے، بغتتاً، اچانک، وہم لا یشعرون، ان کو پکڑے اس حال میں کہ ان کو کوئی شعور نہ ہو۔ قل ھذہ سبیلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل ھذہ سبیلی، بڑی اہم آیت ہے، ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، اعزاز کے ساتھ بتایا جا رہا ہے۔ اے نبی آپ کہے آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کا کیا پروفیشن ہے، آپ کس یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں، آج کل کہاں جاب کر رہے ہیں، کیا پوزیشن ہے آپ کی، اور کتنے انڈر آپ کے لوگ ہیں۔ آپ جو جتنی بڑی پوزیشن پہ ہوگا، جو جتنا ویل کوالیفائڈ ہوگا، اتنا جو ہے نا وہ پرائیڈ فیل کرے گا اس کے اندر بیان کرنے کے اندر نا۔ تو اے نبی آپ اس میں اعلان کر دیں، اور اس میں ایک نا قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے اندر، اس کے اندر نا ایک وہ ہے، پرائڈ کا ورڈ اچھا نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے پرائڈ ہے اس کے اندر نا۔ کل ھذہ سبیلی، اے نبی آپ کہہ دیجئے فخر کے ساتھ، یہ ہے میرا راستہ، انبیاء کا راستہ۔ میں کیا کرتا ہوں؟ ادعو الی اللہ، میں کیا کام کرتا ہوں؟ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ کیا کام کرتا ہوں؟ فیکٹری چلاتا ہوں۔ کیا کام کرتا ہوں؟ جاب کرتا ہوں۔ کیا کام کرتا ہوں؟ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ یہ سب سے بڑا کام ہے، ادعو الی اللہ، علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، ومن اتبعنی، اور جو میرے پیروکار ہیں، جو میرے سچے امتی ہیں، وہ بھی یہی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ بلند ہے اور ہم شرک نہیں کرتے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اے نبی آپ سے پہلے ہم نے جب بھی کسی کو نبوت دی تو ہم نے نبوت مردوں کو ہی دی ہے، عورتوں کو نبوت نہیں دی۔ تو عورت کی حکومت کا اسلام قائل نہیں ہے، عورتوں کی حکومت کا اسلام قائل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وما ارسلنا، جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب کے سب نبی تھے، الا نوحی الیہم من اہل القری افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ ان قوموں میں نہیں چلے پھرے جن کے اوپر اللہ کے عذاب کا جو ہے نا وہ قرا برسا۔ ولدار الآخرۃ خیر، جو آخرت کا گھر ہے وہ سب سے بہتر ہے، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ پہلی قوموں کے اندر جب رسول اپنی قوموں کے ایمان کے بارے میں بالکل نا امید ہو گئے، اور جو قومیں تھیں وہ اس چیز سے نا امید ہو گئیں کہ جس عذاب سے ہمیں انبیاء ڈرا رہے ہیں وہ ان کے اوپر آئے گا، وہ عذاب سے بالکل مطمئن ہو گئے تھے کہ ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا، اور جو انبیاء تھے وہ اس چیز سے نا امید ہو گئے کہ یہ اب ایمان نہیں لائیں گے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ نے دیکھا، ہود علیہ السلام کا واقعہ دیکھا کل، اور شعیب علیہ السلام کا واقعہ دیکھا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، انبیاء کو یوں لگا کہ ان کی تکذیب ہو چکی، ان کو جھٹلا دیا گیا۔ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، پھر آئی اللہ کی مدد، فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، اللہ نے نجات دی جسے چاہی، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اللہ کا جو عذاب ہے صرف مجرموں کے اوپر آ کے برسا۔ ایک عرصہ دراز تک ان کی رسی کو دراز کیا گیا، اچانک عذاب نہیں آتا تھا، عرصہ دراز تک ان کی رسیوں کو دراز کیا، پھر اللہ نے ان کو جو ہے نا پکڑا۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اس واقعے کے اندر عقل مند لوگوں کے لیے بہت سی عبرتیں ہیں۔
ما کان حدیث یفترا، یہ کوئی ایسی کہانی نہیں ہے جو اپنے پاس سے گڑ لی ہو، جیسے آپ اپنے بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں، ولیکن تصدیق الذی بین یدی، یہ متصدقہ بات ہے، تصدیق شدہ بات ہے جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، وتفصیل کل شیء، اور اس قرآن کے اندر ہر چیز کی تفصیل ہے، وہدن، ہدایت ہے، ورحمتن، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ آگے جی سورہ رعد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد مکی صورتیں ہیں اور اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر عجیب انداز میں کیے، دیکھیں، الف لام میم را، اللہ اعلم بمرادہ، تلک آیات الکتاب، یہ اللہ کی قرآن کی آیات ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں، یہ قرآن کی آیات ہیں، اللہ کی یہ کلام، یہ اللہ کا ہے جو آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے، والذی انزل الیک من ربک بالحق، یہ اللہ قرآن نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس سے منہ پھیرتے ہیں۔ اللہ الذی، اللہ کون ہے؟ اللہ اپنا تعارف قرآن میں خود کرواتے ہیں۔ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آٹو بایوگرافی ہے۔ آٹو بایوگرافی اسے کہتے ہیں کہ ایک آتھر اپنے بارے میں خود لکھے کہ میں، میرا پورا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ یہ تھا، میری یہ کوالیفیکیشن، اور میں یہ ایسے ایسے سے میں نے پورا اپنے کیریئر کے بارے میں خود ایکسپلین کرتا ہوں۔ اللہ اپنے بارے میں قرآن میں خود ایکسپلین کرتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ اللہ الذی، اللہ کون ہے؟ رفع السماوات، جس نے آسمان کو بلند کیا، بغیر عمد، بغیر کسی ستون کے۔ آپ کو گھر نظر آ رہا نا، اب یہ چھت ہے چھوٹی سی نا، اس میں اندر پلر کوئی نہیں درمیان میں، چھوٹے سے ہال کے اندر، تو اس میں اتنا بڑا بیم ڈالا ہوا درمیان میں، نظر آ رہا ہے بیم؟ یہ درمیان میں بیم ہے، ایک آرکیٹیکچرل پلاننگ ہوتی ہے نا، تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے آسمان میں کوئی بیم نہیں ڈالا ہوا، اتنا بڑا آسمان ہے، یہ چھوٹے سے کمرے میں تم نے بیم ڈالا ہے، سریا ڈالا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ڈالا ہوا ہے۔ اللہ نے آسمان کی چھت بنائی بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی بیم کے۔ ترونہا، تم دیکھتے ہو، ثم استوى علی العرش، پھر وہ اللہ اس مستوی ہوا عرش کے اوپر، وسخر الشمس والقمر، اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے سورج کو، چاند کو۔ کیا آپ سورج سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ اللہ وہ ذات ہے، اللہ نے مسخر کی تمہارے لیے سورج کو، چاند کو، کل یجری لاجل مسمی، یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں ایک متعینہ مدت تک، ان کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ یدبر الامر، وہ اللہ ہے جو تمام چیزوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ یدبر الامر یفصل الآیات، آیات کو واضح طور پہ تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اللہ کی ملاقات کا یقین کرو، تاکہ تم اللہ کی ملاقات کا یقین کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اللہ ہے جس نے اس کے اندر پہاڑوں کو گاڑا، وَأَنْهَارًا، اللہ ہی ہے جس نے اس زمین کے اندر نہروں کو چلایا، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر طرح کے پھل پیدا کیے، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر طرح کے نباتات کے اندر جوڑے بنائے، جوڑے۔ یہ آج ہمیں 50 سال پہلے پتا چلا کہ یہ پودوں کے اندر بھی جوڑے ہوتے ہیں۔ یغشی اللیل النہار، وہ اللہ لے کر آتا ہے دن اور رات کو، ان فی ذلک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، اس قوم کی طرف کے لیے جو غور اور فکر کرتی ہے۔ آپ نکلیں گے باہر، آپ آج چاند کو دیکھیے گا، کیسے خوبصورت چاند ہے، روشن ہے۔ اللہ اس قرآن کے اندر اس چیز کی بار بار دعوت دیتے ہیں کہ تم اللہ کی تخلیقات میں غور کرو، آسمان کی وسعتوں کو دیکھو، چاند کی روشنی کو دیکھو، چاند کی گولائی کو دیکھو، کہ اس کو، چاند کو اتنا گول کس نے بنایا ہے، کس نے وہ کیا ہوتی ہے وہ کمپس کے ذریعے سے اس کو اتنا گول کیا ہے۔ تو اللہ غور کرنے کے اوپر تدبر، تم کھجور کھاتے ہو، تم کھانا جو تم کھانا کھا رہے ہو اس کے ذائقے کو محسوس کر کے لذت حاصل کرو، لیکن سوچو اس پھل کے اندر یہ لذات کس نے رکھی ہیں؟ تو یہ تفکر کے اوپر قرآن بار بار دعوت دیتا ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرٌ، اور غور کرو اس زمین کے اندر اللہ نے قطع متجاورات، مختلف طرح کی زمینیں بنا دی۔ ایک زمین ہے ریتیلی، ایک ہے اٹلانٹک جس میں صرف برف ہے، ایک ہے جس میں زراعت ہوتی ہے، اور ایک ہے جس میں جو ہے نا وہ زراعت ہوتی ہے لیکن اس کا پھل اچھا نہیں نکلتا، اس میں فصل اچھی نہیں نکلتی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین کے مختلف ٹکڑے بنائے، وجنات، اور باغات بنائے، کس کے؟ اناب، یہ انگوروں کے، وزرع، مختلف طرح کی کھیتیاں، گندم کی اور باقی تمام چیزوں کی کھیتیاں، ونخیل، اور اللہ ہی ہے جس نے کھجور کا درخت بنایا۔ کھجور کا درخت، کبھی غور کرو اس کی خوبصورتی کے اوپر۔ کھجور کے درخت کیسے ہیں؟ سنوان، بعض ایسے ہیں جو ایک تنے والے ہیں، وغیر سنوان، بعض ایسے ہیں جو دو تنے والے ہیں، دو تنے والے بھی ہوتے ہیں وغیر سنوان، اور بعض ایسے جو ایک تنے والے ہیں، یسقا بماء واحد، دونوں کو ایک زمین ہوتی ہے، ایک طرح کا پانی دیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ان کے ذائقے بالکل فرق ہوتے ہیں۔ آپ جائیں عرب کے اندر، ایک ہی باغ کے اندر اجوا کی کھجور بھی لگی ہوئی ہے، دوسری طرف مبروم، تیسری طرف
کلمی، مختلف طرح کے کھجوروں کے باغات ہوتے ہیں، ایک ہی پانی سے ان کو سیراب کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ان کے ٹیسٹ کے اندر ٹوٹلی ڈفرنس ہوتا ہے۔ وہ کھجور کے اندر ذائقے رکھنے والا، اس کے ذائقے کے اندر فرق پیدا کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ ایک اکیلا اللہ ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اللہ ہی ہے جس نے ان کے ذائقوں کو مختلف رکھا۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ، یہ اس چیز کے اوپر تعجب کر رہے ہیں کہ اللہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد اس پہ تعجب کریں کہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تعجب تو ان کے اس بات کے اوپر ہے، اذا كنا ترابا، کہ جب ہم ہو جائیں گے مٹی، انا لفی خلق جدید، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ جو رب اتنا کچھ کر رہا ہے وہ اس پہ کیا قادر نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ مٹی سے اٹھا لے؟ اولئک الذین کفروا بربہم، حقیقت یہ ہے کہ اپنے رب کا کفر کر رہے ہیں۔ واولئک الاغلال فی اعناقہم، کل قیامت کے دن ان کے گلوں کے اندر توق ہوگا، جس طرح ایک کتا ہوتا ہے نا، اس کے گلے کے اندر پٹا ہوتا ہے، تو ان جہنمیوں کے گلے کے اندر ایک پٹا ہوگا جس کے ذریعے سے وہ گھسیٹا جا رہا ہوگا۔ واولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ویستعجلونک بالسیئہ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں عذاب کے بارے میں، قبل الحسنہ، نیکی اور خوشحالی سے پہلے۔ ان کو چاہیے آپ سے خوشحالی کا سوال کریں کہ اللہ کی طرف سے خوشحالی کا نزول ہو، یا آپ سے سوال کرتے ہیں عذاب کے بارے میں۔ وقت خلط من قبلہم المثلات، اتنی مثالیں ان کے سامنے گزر چکی، یہ جانتے ہیں ان اقوام کو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بہت معاف کرنے والا للناس، لوگوں کو، علی ظلمہم، بہت سے ظلموں کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، لیکن دوسری طرف ربک جب اللہ پکڑتا ہے تو شدید العقاب، ان سے سخت بدلہ بھی لیتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر کہتے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، کہ ہم جو معجزات منہ سے مانگ رہے ہیں ہمیں وہ کیوں نہیں دے دیے جاتے؟ انما انت منذر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ صرف ڈرانے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اللہ نے ہر قوم کے اوپر کوئی نہ کوئی ڈرانے والا بنا کر بھیجا، انبیاء کو بھیجا۔ اللہ کون ہے؟ یعلم ما تحمل کل انثی، جو جانتا ہے کہ ہر مؤنث اپنے رحم میں کیا اٹھاتی ہے، وہ عورت ہے، وہ کوئی جانور ہے، وہ کوئی چونٹی ہے، اس مؤنث چونٹی کے رحم میں کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ جو مخلوقات ہیں جن کے رحم میں اس کے جو چیز ہے وہ اللہ کے علم کے اندر ہے۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو کچھ اس رحم کے اندر گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ کبھی یہ پورا جو 9 مہینے کا سائیکل ہے اس کے اوپر کوئی ڈاکیومنٹری دیکھیں کہ کس طرح سے ایک نطفے سے انسان کا وجود ہوتا ہے۔ اللہ ہے جو اس پورے نطفے کو جو ہے نا بڑھاتا ہے۔ وکل شیء عنده بمقدار، ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک توازن برقرار ہے۔ توازن، اپنے جسم کے اندر توازن دیکھیں، ذرا سا توازن آؤٹ ہوتا ہے، شوگر لیول بڑھ جاتا ہے، بلڈ پریشر لیول بڑھ جاتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو ایک توازن کے ساتھ رکھا ہے۔ وہ کون ہے؟ عالم الغیب، وہ تمام غیب کا جاننے والا، والشہادہ، تمام ظاہری چیزوں کا جاننے والا، الکبیر، بہت بڑا ہے، المتعال، اس کی بہت بلند شان والا ہے، سواء منکم، اس کے لیے برابر ہے، من اسر القول، کہ اگر تم بات خاموشی سے کہو، ومن جہر بہ، یا اونچی آواز میں کرو، ومن ہوا مستخف باللیل، اور وہ شخص جو رات کو، اور وہ تمام مخلوقات جو مستخفم باللیل، چھپ جاتی ہیں رات میں، وساربم بالنہار، اور دن میں دوبارہ سے جاگتی ہیں۔ کبھی آپ پرندوں کو دیکھیں کس طرح اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، باقی جانور اپنی بلوں میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ ان تمام مخلوقات کو جانتا ہے۔ لہو معقبات من بین یدی، وہ اللہ ہی ہے جس نے متعین کیے معقبات، 2 فرشتے، من بین یدی، انسانوں کے سامنے، ایک انسان کے سامنے، ومن خلفی، اور ایک انسان کے پیچھے۔ ہر انسان کے اوپر 2 فرشتے ہیں جس کو یہاں پہ معقبون کہا گیا ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے ان فرشتوں کو آگے اور پیچھے انسان کے پروٹوکول کے لیے متعین کیے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یحفظونہ من امر اللہ، وہ اللہ کے امر سے حفاظت کرتے ہیں۔ یحفظونہ من امر اللہ، یہ اللہ کے امر سے حفاظت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما حفاظت کیا کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا، جس کو آج اکثر ہم لوگ سکس سینس کہہ دیتے ہیں۔ کبھی اللہ نہ کرے کسی کا کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہو تو آپ کئی دفعہ ایسے آپ اپنی زندگی میں ایسے واقعات دیکھیں گے کہ آپ کا ایک قدم آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور ایک دم کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز، کسی چیز نے پیچھے کی طرف آپ کو دھکیلا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت لکھی ہوئی ہوتی ہے تو فرشتے وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، جب تک وہ مصیبت
کے بارے میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو نہیں چھوئے گی، تب تک وہ پوری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے اوپر 2 فرشتے نگہبان ہیں جو چوکیداری کر رہے ہیں اس کے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کسی قوم کی حالت کو اس ٹائم تک نہیں بدلتا حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک وہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدلے، تب اللہ ان کی حالت کو بدلتا ہے جب وہ اپنی حالت کے بارے میں خود متوجہ ہوتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءً، جب اللہ کسی قوم کے بارے میں عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو وہ عذاب واپس لوٹایا نہیں جاتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہے۔ اصل رکھوالی کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ هُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہی ہے، یُریکُمُ الْبَرْقَ، جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی کی کڑک، خوف کے ساتھ۔ کبھی بجلی زور کی کر کے تو دیکھیں دل کیسے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ وطمعن، اور امید بھی ہوتی ہے کہ بارش ہوگی۔ وینشئ السحاب الثقال، وہ اللہ ہی ہے جو اتنے وزنی بھاری بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرواتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور یہ جو بجلی کی کرک ہے یہ در حقیقت میں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ جو بادلوں کے اندر بجلی کی کرک ہوتی ہے یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ والملائکۃ من خیفتی، اور ملائکہ اللہ کے ڈر سے جو ہے نا، ملائکہ پہ اللہ کا ڈر سوار رہتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور بہت سی قوموں پہ اللہ کا عذاب آیا اس حال میں کہ وہ اللہ کے وجود کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، وہ بہت سخت پکڑنے والا ہے۔ لہو دعوت الحق، صرف ایک اکیلے اللہ سے مانگنا ٹھیک ہے۔ لہو دعوت الحق، صرف اللہ سے ہی مانگا جائے گا، کسی مخلوق سے نہیں مانگا جائے گا۔ والذین یدعون من دونہ، جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے غیر اللہ کو، لا یستجیبون لہم بشیء، تو وہ ان کی دعا کو ہرگز قبول نہیں کر سکتا، الا کباسط، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کباسط کفیہ، کہ ایک شخص اپنے ہاتھ کو، ہتھیلیوں کو اٹھائے، الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچ جائے، وما ہوا ببالغی، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا۔ میں گلاس پانی کا پکڑوں اور میں پانی کے گلاس کو صرف یہاں تک رکھوں، اپنے منہ تک نہ لے کر آؤں، تو کیا میرے منہ میں پانی چلا جائے گا؟ میں 100 سال بھی پکڑ کے کھڑا رہوں تو کیا ہوگا؟ پانی میرے منہ میں۔ اللہ یہی مثال یہاں پہ دے رہے ہیں کہ جو غیر اللہ کو پکار رہے ہیں وہ بے شک ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ غیر اللہ کے اندر قوت ہی نہیں ہے ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کی۔ تو جیسے یہ ہاتھ یہاں پہ رکا رہے 100 سال تک، پانی میرے منہ میں نہیں جا سکتا، اسی طرح سے یہ غیر اللہ جو ہے یہ 100 سال تک ان سے مانگتے رہیں، ان کی دعائیں پوری کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اللہ کے لیے تمام سجدے ہیں، من فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، ہر اللہ ہی کے آگے جھکتا ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں، طوعا وکرہا، چاہتے ہوئے یا خوشی کے ساتھ، وظلالہم بالغدو والآصال، اور تمام جو سجدے ہیں صبح اور شام، آپ دیکھیں اللہ کے حضور سجدہ کریں۔ یہ جو سایہ ہوتا ہے جو انسان کا زمین پہ پڑ رہا ہوتا ہے، یہ بھی ایک سجدے کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ آیت سجدہ کر لیجئے گا۔ قل من رب السماوات والارض، کون ہے وہ جو رب ہے زمین آسمان کا؟ قل اللہ، کہہ دیجئے وہ اللہ ہی ہے۔ افاتخذتم من دونہ اولیاء، پھر تم نے اللہ کو چھوڑ کے کوئی دوسرے مددگار بنا لیے، لا یملکون لانفسہم، جو اپنی جانوں کے بارے میں بھی مالک نہیں ہے نفع اور نقصان کے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتا ہے؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، کیا ان کے شرکاء نے بھی کوئی چیز ایسی بنائی ہے کہ ان کے اوپر دنیا کی مخلوقات میں مشتبہ ہو گئے کہ یہ چیز اللہ نے بنائی ہے اور یہ چیز اللہ ان کے جو ہے نا شرکاء نے بنائی ہے؟ قل اللہ خالق کل شیء، اے نبی کہہ دیجئے ہر چیز کا خالق ایک اکیلا اللہ ہے، وہو الواحد، وہ اکیلا ہے، قہار، غالب ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فسالت اودیۃ بقدرہا، تمام ندی نالے اپنی وسعت کے مطابق، جتنی ان کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے اس کے مطابق اس ندی نالے جو ہے پانی اپنے اندر سنبھال لیتے ہیں۔ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، عجیب انداز میں اللہ ایک مثال دے رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ پانی کے اوپر ایک جھاگ آ جاتی ہے، پانی کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اسی طرح سے جو تم یہ سونے چاندی کو پگھلاتے ہو تو اس کے اوپر بھی ایک جھاگ آ جاتی ہے۔ اللہ جھاگ کی مثال دے رہے ہیں، اور جھاگ اصل ہوتا ہے یا پانی اصل ہے؟ پانی اصل ہے نا، وہ تو ٹیمپریریلی جھاگ آ جاتی ہے۔ تو جن غیر اللہ کو جن کو پکارو ان کی مثال جھاگ کی طرح ہے۔
وَأَمَّا مَا آگے دیکھیں كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، تو جو اصل حق ہے اس کی مثال ہے نیچے اصل مواد جو موجود ہے پانی یا سونے کی. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اللہ اسی طرح سے بیان کرتے ہیں حق اور باطل کی مثال. فَأَمَّا الزَّبَدُ، اب ہوتا کیا ہے، جو جھاگ ہوتی جاتی ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، وقت کے ساتھ جھاگ بیٹھ جاتی ہے. وَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، لیکن جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہوتی ہے وہ زمین میں جم جاتی ہے. اصول یہی ہے کہ جو چیزیں انسانوں کی کے لیے نافع ہوتی ہیں، وہ جو فائدہ پہنچانے والی چیز ہوتی ہے وہ زمین میں قرار پکڑ لیتی ہے. جو عارضی جھاگ ہوتی ہے، جو غیر اللہ کی کسی بھی شکل کے اندر ہو، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، وہ وقت کے ساتھ ڈس اپیئر ہو جاتی ہے. تو یہ آج جھاگ ہے بہت نا نظر آ رہی ہوگی آپ کو اس ٹائم پہ جو مسلم امہ کے اوپر حالات آ رہے ہیں، یہ ایک عارضی جھاگ ہے، یہ وقت کے ساتھ بیٹھ جائے گی. اور اصل مسلمان اصل ہے، اور اصل اس کائنات اور دنیا کے اندر جو حقیقت ہے وہ مسلمان ہے، جو کلمہ گو ہیں وہ باقی رہیں گے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جو اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، بلکہ نہیں، لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا، جو اللہ کی مانتے ہیں، جو اللہ کی مانتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنہ، ان کے لیے بہترین اجر ہے. والذین لم یستجیبوا، جو اللہ کے احکامات نہیں مانتے، لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معه لافتدوا به، تو کل قیامت کے دن زمین آسمان میں جو کچھ ہے اس کے بقدر اگر فدیہ بھی کرنا چاہیں گے تو ان کے فدیے کو قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک لهم سوء الحساب، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے بدترین حساب ہے. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، وہ بدترین جگہ ہے. دنیا کے اندر جو کچھ خزانے ہیں، جتنی چیزیں ہیں، سب اگر فدیہ کر کے بھی اپنی جان کو چھڑانا چاہیں، اگر یہ چاہیں کہ کم از کم یہ سارا کچھ لے لیں، اول تو کسی کی پسلی ہے نہیں نا، کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہے، جتنے گولڈ ریزروز ہیں، جتنے آئل ریزروز ہیں، جتنے جو ہے نا یہ امریکہ کے اندر پراپرٹیز ہیں، پاکستان میں پراپرٹیز ہیں، سب کچھ ملا کر جتنے IMF کے پاس فنڈز پڑے ہوئے ہیں، اور کب کے آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے اختتام تک جتنا کچھ یہاں پہ دنیا میں موجود تھا، سب فدیہ کر دیا جائے اور مجھے مٹی کر دیا جائے، مجھے جنت میں داخل نہ کیا جائے، مجھے صرف مٹی کر دیا جائے، اللہ اس چیز کو قبول نہیں کریں گے. وآخر دعوانا